السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل اپنے آخری پڑاؤ میں پہنچ چکا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس تیزی کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اس سے وہ بات بہت زیادہ حقیقت بن کر سامنے آتی ہے جو کہی جاتی ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ سال مہینوں کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح گزرتے ہوئے محسوس ہوں گے، اور یہ بات ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی رمضان المبارک شروع ہوا تھا اور بالکل اپنی آخری منزل پر پہنچنے کے لیے کس قدر بیتاب ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، فصل بہار ہے نیکیوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے تعلق سے اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل کے تعلق سے جو باتیں بیان کی ہے وہ ہم اچھی طرح جان چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے تعلق سے بیان کردہ ایک بات اور وعید وہ ہم سب کے ذہن و دماغ میں ہر لمحہ مستحضر رہنی چاہیے۔ بہت مشہور حدیث ہے، ہر رمضان میں تقریباً ہم اس حدیث کو سنتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن منبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھا تو تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے حضور نے آمین کہا تھا۔ نماز کے بعد صحابہ اکرام کو جستجو ہوئی اور انہوں نے پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا آج؟ آپ ہر جمعہ کو ہی منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں لیکن یہ بات نظر نہیں آتی، آج یہ بات ہمیں دیکھنے کو ملی ہے نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی تھی، ان میں سے ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدائیں لگ رہی ہیں، آوازیں لگ رہی ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں، فرشتے بھی ندا لگا رہے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز لگ رہی ہے، هل من تائب فاتوب علیہ، ہے کوئی توبہ کا طلب کرنے والا، استغفار کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، میں اس کی بخشش فرما دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ یہ آوازیں لگ رہی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا بھٹکا ہوا توبہ کر لے۔ دن میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسی طرح کا عمل ہوتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ مضمون بیان فرمایا، کئی بار بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کر لو۔ اللہ تعالی نے فرمایا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ جس آدمی نے کوئی برا عمل کیا ہو، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو اور گناہ کر کے اس نے گویا اپنی جان پر ظلم کیا ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ تم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، اس کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور تمہارے درمیان موجود ہیں، گویا حضور جب زندہ تھے، حضور موجود تھے، تو گویا اس آیت کے تعلق سے تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ دوسری وجہ جو عام بندوں کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر جو عذاب نازل نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں سے بہت سارے لوگ استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل مبرہ، منزہ، پاک، صاف، آپ کے بارے میں لمحے بھر کے لیے بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں 70 مرتبہ، بعض روایات میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ یہ گویا ہمیں تعلیم دینے کے لیے تھا کہ جب مجھے گویا توبہ کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو کس قدر توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے لوگوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں بھی اس طرح کا مضمون موجود ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور حضور نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا تھا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں روز قیامت استغفار کا ذخیرہ موجود ہوگا۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب اللہ علیکم، کہ اگر تم گناہ کر چکے ہو اور گناہ کرتے کرتے تم نے اپنے گناہ آسمان تک لگا دیے ہیں، گویا زمین و آسمان کے درمیان کا خلا یہ پورا گناہوں سے بھر دیا ہے۔ ایک بندہ کیا پوری دنیا کے انسان میں مل کر یہ خلا نہیں بھر سکتے ہیں گناہ کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہا جا رہا ہے اگر تم اتنے بھی گناہ کر ڈالو اور تمہارے دل میں پھر بھی حسرت، ندامت، شرمندگی کا احساس اور توبہ کا جذبہ بیدار ہو جائے تو ہم سے تم ہمارے سامنے گڑ گڑاؤ، توبہ کرو تو ہم تمہاری توبہ کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس قدر واضح بشارات موجود ہیں۔ ہم دنیا کے لوگوں کا حال دیکھیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر وہ گناہ ایک کے بجائے 2-4 مرتبہ سرزد ہو جائے تو پھر تو گویا آپس میں ہم کلامی اور تمام رشتے مسدود اور ختم ہو جاتے ہیں، آدمی نفرت کی حد تک کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، رحمان و رحیم ہیں، توبہ اور استغفار کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ اگر تم بڑھاپے میں توبہ کرو گے تو تمہاری کوئی بخشش نہیں ہوگی، اگر تم جان بوجھ کے گناہ کرنے کے بعد بھی تم توبہ استغفار کرو گے تو تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرائط، یہ لیمٹس ہیں ہی نہیں، بلکہ جب بھی آدمی کے ذہن و دماغ میں یہ استحضار پیدا ہو جائے اور اپنے گناہوں پر واقعی اسے سچے دل سے شرمندگی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قدر خوش ہوتے ہیں ایسے آدمی سے جو توبہ و استغفار کرتا ہے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے حضور نے سمجھایا کہ اگر کوئی آدمی کسی میدان میں سفر کر رہا ہو اور اس کے پاس اونٹ ہو جس پر اس کا سامان لدا ہوا ہو، راشن کھانے پینے کے اسباب اس پر موجود ہوں، اور وہ اونٹ اس کا گم ہو جائے اور وہ اس اونٹ کی تلاش میں حیران سرگردہ رہ کر تھک ہار کر کسی درخت کے نیچے سو جائے، اور سو کر جب بیدار ہونے کے بعد دیکھے کہ میرا اونٹ جو گم ہو گیا تھا سامان سے لدا ہوا وہ یہیں موجود ہے، تو اس موقع پر اسے کس قدر خوشی ہوگی۔ ایک آدمی کا سارا سرمایہ لوٹ جائے، کاروبار ضائع ہو جائے اور پھر اچانک سے وہ واپس مل جائے، جبکہ آدمی کو نہ ملنے کی امید بن چکی ہو،
تو اس وقت آدمی کو کیسے خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے روٹھے ہوئے بندے کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گویا انتظار میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ کہا جاتا ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایک بالش اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ بڑھتے ہیں. اگر کوئی آدمی اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. اور جس ماہ مبارک سے ہم گزر رہے ہیں اس مہینے میں تو گویا اللہ تعالیٰ کو صرف بہانے کی تلاش ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح، مجھ سے توبہ و استغفار کرے تو صحیح کہ میں اس کی توبہ قبول کر دوں. فارسی کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، کہا جاتا ہے رحمت حق بہا نمی جویت بہانہ می جویت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ و استغفار کی قبولیت کے لیے ہم سے کسی قیمت کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کسی بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح بہت مشہور بات ہے جب شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اللہ تو مجھے روز قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، میں انہیں ورغلاؤں گا، میں انہیں اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے راستوں میں بیٹھ کر کمین گاہوں میں بیٹھ کر انہیں گناہوں پر رضامند کروں گا اور وہ گناہ کریں گے اور تیرے اکثر بندے ناشکرے ہوں گے. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَبْرَحُ أُغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي. میرے عزت اور جلال کی قسم وہ اگر گناہ کریں گے اور مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے تو میں ان کے گناہوں کو بھی بخشتا رہوں گا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. یعنی ہم نے گناہوں سے بچنے کی کبھی کوشش نہیں کی لیکن اللہ نے بھی ہماری توبہ کی قبولیت میں کوئی افسردگی کا اظہار نہیں کیا. عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ہمارے دن بھر کے 24 گھنٹے کے اعمال اور ہماری نقل و حرکت تو ایسی ہے کہ گویا سیدھا ہمیں جہنم کی طرف لے جائے، لیکن اللہ کی رحمت متوجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتی ہے کہ یہ بندے جہنم کے راستے سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں. اخیر میں یہ بات بہت اہم ہے کہ توبہ و استغفار کسے کہا جاتا ہے، توبہ کی شرائط کیا ہیں. ان میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی نے جو گناہ کیے ہوں ان گناہوں پر اسے سخت شرمندگی ہو، احساس ندامت ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی جن گناہوں میں مبتلا ہے، جن گناہوں میں کا شکار ہے، ان گناہوں کو فوراً ترک کر دے. تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، عزم مصمم کرے کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. پھر بھی گناہ ہو جائے، بندہ ہے، بشر ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے واپس معافی مانگ لے. اور چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے توبہ اور استغفار کے کلمات بھی کہے اللہ میں آپ سے سچے دل سے اپنے پرانے گناہوں پر، گزشتہ ماضی کے گناہوں پر معافی مانگ کر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہوں. اور پانچویں ایک شرط یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ یہ توبہ موت سے پہلے ہو جانی چاہیے، لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ موت کا وقت کسی کے علم میں نہیں ہے. موت کب آ جائے، صبح آ جائے، شام آ جائے، گھر میں آ جائے، آفس میں آ جائے، سفر کرتے ہوئے آ جائے. تو جب ہر وقت موت کا کھٹکا لگا ہوا ہے، کوئی وقت طے نہیں ہے، تو پھر گویا ہر وقت ہم سے تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو توبہ اور استغفار میں رکھیں اور ہماری زبان سے توبہ اور استغفار کے کلمات جاری ہوں. توبہ کے استغفار کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی خاص حالت نہیں ہے. جب ہمیں توفیق ہو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اور جو کچھ دن باقی ہیں رمضان المبارک میں، ان دنوں میں بطور خاص ہم روزانہ رات میں بھی دن میں بھی اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے ندامت اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ سچے دل سے معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرمائے.